بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 3 میں آپ کو خوش آمدید۔ بلوچستان واقعے کے بعد آج پہلی دفعہ ریاستی سطح پر اس واقعے کی تفصیلات بتائی گئیں کہ اصل میں ہوا کیا اور کیسے ہوا، اور پوسٹ اور پری سارا جو اس واقعے سے متعلق جو معلومات تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایک بڑی طویل پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر، اور وہاں پہ ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ہوا کیا ہے۔ بنیادی سوالات جو لوگوں کے ذہنوں میں تھے، ان 3-4 اہم سوالات ہیں جن کا جواب اس پوری طویل تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس میں وہ نہیں مل سکا۔ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پر سوال نہیں ملا، اور کون سی ایسی باتیں اس پریس کانفرنس کے اندر ان کی طرف سے معلومات بتائی گئیں کہ جس میں سے خود ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا تو یہ سوال بنتا ہے، اور اس سوال کا جواب بھی ظاہر ہے وہ پریس کانفرنس ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ہوتی ہے، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ظاہر ہے لوگوں نے سن بھی لی ہوگی اس کی تفصیل، زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن کیا چیزیں مسنگ تھیں اور کیا چیزیں جو ہے وہ سوالات بنتے تھے، اس کے اوپر ہم تفصیلی اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور زبیر صاحب آپ اس کا آغاز کریں۔ اچھا رضوان صاحب، جس طریقے سے پوری حکومت اس وقت ایک ری ایکشنری موڈ پہ ہے، مطلب کوئی کام ہوتا ہے اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، اور پھر اس ری ایکشن کے بدلے میں یہ میڈل لینے پہنچ جاتے ہیں۔ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس حملے کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے تھے۔ ڈیفینس صرف یہ نہیں ہے کہ حملہ ہو گیا اور آپ نے لوگوں کی جانیں بچائیں یا پھر جو بھی کیجویلٹی ہوئی وہاں پہ بچائیں۔ اس پریس کانفرنس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ سوال تھا وہ کسی نے نہیں پوچھا، وہ یہ تھا کہ انٹیلیجنس آپ کو رپورٹ تھی نہیں تھی، کیوں یہ فیلئر اتنا بڑا ہوا، کون اس کا ذمہ دار ہے، اس کے خلاف کیا کارروائی ہوگی۔ یہ سوال کوئی نہ پوچھ رہا ہے، نہ پوچھنے کی ہمت کرتا ہے، اور اگر پوچھے گا تو وہ غدار کہلایا جائے گا۔ یہ سوال انڈین میڈیا کر رہا ہے، یہ سوال جو ہے وہ جو پوچھے گا تو وہ غدار ہوگا، اور اس سارے واقعے کو، اس دہشت گردی کو اگر حب الوطن وہی شخص ہے جو اس واقعے کی مذمت کرے گا، ورنہ اگر اس کے اوپر کوئی سوال کرے گا تو وہ دہشت گرد ہے۔ ایک تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اس ساری پریس کانفرنس کے اندر کہ جو چیزیں بتائی گئیں اس میں کافی زیادہ تضاد ہے۔ ایک اس میں یہ بتایا گیا، پہلے بھی جب کامران شاہد صاحب کو انٹرویو دیا گیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ دوران آپریشن کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی۔ آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جب سنائپرز نے ان سوسائڈ بامبرز کو انگیج کیا تو اس انگیجمنٹ کے بعد جو لوگ تھے وہ باہر، جو جن کو یرغمال بنایا ہوا تھا، وہ بھاگنے لگے۔ انہوں نے موقع دیکھا کہ بھئی اب انگیجمنٹ شروع ہو گئی ہے تو وہ بھاگنے لگے، اور جب بھاگے تو کچھ لوگوں نے اپنی جان بچا لی، اور کچھ کے اوپر جو ہے وہ اس دوران فائرنگ بھی ہوئی، اور ہمارے لڑکے جو ہے اس میں شہید ہوئے۔ یہ انہوں نے اس پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ہمارے لڑکے انگیجمنٹ کے دوران شہید ہوئے۔ اس دن یہ کہا تھا کہ دوران آپریشن کوئی بھی ہلاکت نہیں ہوئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ کتنے لوگ شہید ہوئے اس کا نمبرز ابھی تک نہ بتایا، نہ کسی نے پوچھنے کی ہمت کی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز جو ان میں آگے چل کے بتائی ہے کہ فائنل آپریشن جو کلیئرنس آپریشن ہے اس میں کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی۔ دوسری چیز جو انہوں نے یہ بتائی کہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ شارٹس چلوائے دوران اس پریس کانفرنس کے دوران۔ وہ شارٹ وہی نیلے پیلے لال مائکوں کے ذریعے جو ہے وہ شارٹ چلائے۔ وہ شارٹس کے اندر جس طرح میں نے پہلے دن سے ہی جب انہوں نے انٹرویو دیا تھا یہ سوال کرتا رہا ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ویڈیوز کے اندر بھی ہم یہ سوال کرتے رہے ہیں کہ ایک بھی یرغمالی جو واپس آیا ہے اس نے یہ بات نہیں کی کہ ہمیں فوجی آپریشن کے ذریعے ریسکیو کیا گیا۔ ان انٹرویوز کے اندر ایف سی کے اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا جا رہا تھا۔ ان انٹرویوز کے اندر انہوں نے کہا جی بڑا زبردست آپریشن ہوا اور ہمیں جو ایف سی کے لوگوں نے ریسکیو کیا، یعنی یہ آج نیلے پیلے چند مائکوں کے ذریعے یہ انٹرویو چلایا جا رہا تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ارشد شریف اگر زندہ ہوتے تو وہ گراؤنڈ پہ جا کے رپورٹنگ کر رہے ہوتے اور بتا رہے ہوتے کہ کیا واقعات ہوئے ہیں۔ اب ارشد شریف جیسے لوگوں کو آپ نے ایلیمینیٹ کر دیا اور میڈیا کو آپ نے مکمل طور پر ایلیمینیٹ کر دیا، تو آپ کو یہ کالے پیلے نیلے جو مائک کے ذریعے جھوٹے سروے کروانے پڑ رہے ہیں اور بتانا پڑ رہا ہے، اور وہاں پہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایف سی والے لوگوں نے ہماری بڑی خدمت کی، ہمیں روزہ کھلوایا، ہمیں ریسکیو کیا، ہمیں روزہ کھلوایا۔ یار یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے، یہ تو ریسکیو 112 بھی یہ کام کرتی ہے۔ آپ نے روزہ کھلوایا، بڑا احسان کر دیا آپ نے لوگوں کے اوپر۔ مطلب اس طرح کی چیزیں وہ پروپیگیٹ کرنا چاہ رہے تھے اس میں۔
جی آپ کچھ ہاں اگلا اس میں جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ یہ جو خبریں چلیں کہ جی 200 کے قریب تابوت وہاں پہ پہنچائے گئے، اس کی فوٹیج بھی آئی، تو وہ تابوت کہاں چلے گئے؟ اور وہ نہیں، اس میں انہوں نے یہ کہا نا، پہلے انہوں نے کہا جی انڈین میڈیا جو ہے یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ 200 تابوت چلے گئے. اب 200 تابوتوں کی انہوں نے نفی نہیں کی کہ 200 تابوت گئے یا نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ریاست جو ہے وہ لاجسٹکس کے حوالے سے انتظامات کرتی ہے. یہ انہوں نے اس پہ اپنی وضاحت پیش کی، یعنی وہ 200 تابوت نہیں استعمال ہوئے، وہ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ 200 تابوت نہیں استعمال ہوئے، اتنے استعمال ہوئے، انہوں نے نہیں بتایا. انہوں نے یہ بھی نفی نہیں کی کہ نہیں یہ غلط ہے، فیک نیوز ہے کہ 200 تابوت نہیں گئے، یہ بھی انہوں نے اس کی بھی تردید نہیں کی. ایک یہ تھا. پھر جب سوال، اب یہ تو خیر ہر پریس کانفرنس میں یہی ہوتا ہے کہ جب سوال ہوتا ہے آگے سے جواب میں پریزنٹیشن تیار ہوتی ہے. مطلب یہ کس طرح یہ کا بھی بڑا سوال ہے؟ انٹرسٹنگ ہوا ہے کہ جی سوال تو نارملی جو پریس کانفرنس کرنے والا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوگا کہ صحافی کیا سوال کرے گا، اور ظاہر ہے اس کے اوپر ایک وضاحت سی دیتا ہے. لیکن وہ ایک صحافی نے لکھا ہوا، خاتون صحافی ہیں، راشدہ سیال ان کا نام ہے، انہوں نے لکھا ہوا سوال کیا، اور اس پر ڈی جے ایس پی آر صاحب نے اپنے ہی نوٹس میں سے دیکھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے پریزنٹیشن بھی ہے، تو وہ پریزنٹیشن انہوں نے پوری بتائی اور اس پر بڑا تفصیلی جواب دیا. اچھا، سرفراز بھگٹی صاحب جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، پیپلز پارٹی سے ان کا آج کل تعلق ہے، ویسے تو تعلق ان کا کسی اور جگہ سے ہے جہاں سے محسن نقوی صاحب اور جو آزاد قبیلے سے، انہوں نے جو ہے اس کے اوپر بڑی باتیں کی. دو انہوں نے امپورٹنٹ پوائنٹ زبیر صاحب میں اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی ایک تو کہ یہ جو معاملہ ہے بلوچستان کا، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی اس میں دہشت گردوں کو ناراض بلوچوں کے ساتھ، ناراض بلوچ یہ آپ میڈیا نے کہا، آپ میڈیا نے یہ ناراض بلوچ کہہ کے ان کو جو ہے وہ چھٹی دی. بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ناراض بلوچوں کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام ناراض بلوچ جو اس وقت حقیقی طور پہ پرامن طریقے سے اپنی جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، جس میں مارنگ بلوچ اور دوسرے لوگ ہیں جن نے اسلحہ نہیں اٹھایا ہے، آپ ان ناراض بلوچوں کو بھی دہشت گردوں کے کھاتے میں ڈال کر اپنے دشمنوں میں اضافہ کر رہے ہیں. دوسری بات نے یہ کی کہ جی یہ پچھلی حکومت تھی، اس کی اپیزمنٹ کی پالیسی تھی، اور اس کی وجہ سے جو لوگ جنہوں نے ہتھیار ڈالے وہ آئے، ان کو جیلوں سے رہا کیا گیا، وہ دوبارہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے اور دہشت گردی نے دوبارہ سرج. وہ سوال یہ تھا کہ یہ سرج دوبارہ دہشت گردی کی لہر کیوں اٹھی ہے، یہی سوال ہو رہا تھا. وہ انہوں نے کہا کہ جی پچھلی حکومت نے چونکہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات، اپیزمنٹ کی پالیسی تھی، مذاکرات کر رہے تھے، چھوڑ رہے تھے لوگوں کو، اور انہوں نے جب یہ جن لوگوں کو چھوڑا گیا، آج وہی لوگ ریاست کے خلاف دوبارہ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں. سرفراز بھگٹی صاحب یہ بتائیں کہ وہ جو اپیزمنٹ کی پالیسی جس بات کا وہ ذکر کرتے ہیں، اس 2018 سے 2022 کے دہشت گردی کے واقعات آپ دیکھ لیں، اور 2022 سے لے کے 2025 کے دہشت گردی کے واقعات دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت اس کی جو اپیزمنٹ کی پالیسی تھے اس سے پاکستان کے لوگوں کی زندگیاں محفوظ تھیں. آج جس کو آپ اپیزمنٹ کے اینٹی جو ایک آپ کی پالیسی ہے کہ مار دو، رگڑ دو، تباہ کر دو، تن دو، اس تننے کے نتیجے میں آج یہ ہوا ہے کہ پاکستان آج کہیں پہ پاکستانی محفوظ نہیں ہے، کہیں جا نہیں سکتے. ایک اور بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی موازنہ کیا نا کہ جی بلوچستان کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سوال تھا، کہ وہ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی سوال تھا. انہوں نے کہا کیا اسلام آباد میں جتنی ڈیولپمنٹ ہے اتنی ڈیولپمنٹ گجر خان میں ہے؟ کیا کراچی میں جتنی ڈیولپمنٹ ہے اتنی ڈیولپمنٹ جیکب آباد میں ہے؟ کیا لاہور میں جتنی ڈیولپمنٹ ہے اتنی ڈیولپمنٹ ساہیوال میں ہے؟ اسی طرح کوئٹہ میں جتنی ڈیولپمنٹ ہے اتنی دیرہ بگٹی میں تو نہیں ہو سکتی. اب یہ جو انوار الحق کاکڑ اور سرفراز بھگٹی وغیرہ ہیں نا، ان کو تقریریں کرنے کا بڑا شوق ہے. یہ اس طرح کی گفتگو کر کے لوگوں کو مائنڈ پولیوٹ کرتے ہیں، اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں. ان سے کوئی سوال کرے کہ اسلام آباد والا تو گجر خان جا سکتا ہے، لاہور والا تو ساہیوال جا سکتا ہے، کراچی والا تو جیکب آباد جا سکتا ہے، کیا کوئٹہ والا ڈیرہ بگٹی جا سکتا ہے؟ کیا کوئٹہ والا کھیت جا سکتا ہے؟ کیا کوئٹہ والا کسی اور دور دراز جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہاں پہ وزیر اعلیٰ خود جا سکتے ہیں؟ آپ خود جا سکتے ہیں، آپ خود بغیر پروٹوکول کے کوئٹہ جا کے دکھائیں. آپ تو فارم 47 کے وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اسی طرح کی نوکریاں کرنی ہیں. اصل میں یہ جو کچھ میں ان کو یہ بلوچوں کے بلوچستان سے کچھ لوگ ہیں نا، ہمیشہ سے فراڈی آئے، یہ قاضی فائزی کا افتخار سارے کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پریزنٹیشنوں کے ذریعے، اپنی کمیونیکیشن سکلز کے ذریعے، اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں کر کے، جو ایک ایوریج قسم کے مائنڈ ہے نا، وہ ان طرح کی باتوں سے بڑے مروب ہو جاتے ہیں. نہیں، ان کو چاہیے نا بلوچستان سے ایسے چہرے چاہیے. نہیں، یہ اس طرح کی گفتگو کچھ جو ایوریج مائنڈز ہوتے ہیں نا زبیر صاحب، ان کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہے کہ یار یہ تو بڑی زبردست گفتگو کر رہا ہے. اب یہ جو بات ہم نے کی کوئٹہ اور بلوچستان والی، اگر کوئی سوال کرنے والا نہ ہو یا جس کا جو ایک ڈفر قسم کا بندہ ہو، وہ تو کہے گا واہ 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 بڑی زبردست گفتگو کی آپ نے. اور وہ اس طرح کی گفتگو سے متاثر کر کے ان لوگوں کو، جن کے ساتھ عوام کے، ان لوگوں کے پیچھے 2 لوگ 5 لوگ کھڑے ہو جائیں آج سرفراز بھگٹی کے پیچھے کوئٹہ میں، ہم مان لیں ان کو، لیکن یہ صرف اور صرف چونکہ یہ
اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ان کو آگے لے آیا جاتا ہے. کیوں یہ سوال نہیں کرتے, یہ سوال نہیں کرتے کہ بھائی اگر آپ یہ کافن لے کے گئے تھے, وہ تابوت لے کے گئے تھے, تو وہ کہاں استعمال ہوئے ہیں, 200 لے کے گئے واپس کتنے لائے, انٹیلیجنس کا فیلئر کیوں ہے, اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چند لڑکے اس میں مارے گئے ہیں تو ان چند لڑکوں کی تعداد بتا دیں. یہ سوال کوئی نہیں کرتا, سوال کرے تو اچھا وہ جو اپیزمنٹ پالیسی کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں نا, تو یہ اپیزمنٹ پالیسی مجھے بتائیں کیا جو پچھلا منتخب وزیر اعلیٰ تھا اس کی تھی, یا جو پچھلا منتخب وزیر اعظم تھا اس کی تھی؟ وہ جو اپیزمنٹ پالیسی تھی وہ پالیسی بھی ایک جرنیل کی تھی نا, مطلب وہ بھی اسی سیکیورٹی اداروں کی تھی نا. پارلیمنٹ آ کے جنرل باجوہ اور اس وقت ڈی جی ایس آئی خود بریفنگ دیتے تھے. جی مطلب یہ کیا کسی پاکستان کے پرائم منسٹر کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ اپنے طور پہ پالیسی بنائے؟ عمران خان اپنے طور پہ یوکرین کے اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا. اگر وہ جو پالیسی ان کی درست نہیں تھی تو ان کا احتساب کریں نا, اس کے اوپر کتنا احتساب ہوا ہے, شیر افضل مروت نے بڑی اچھی تقریر کی ہے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. شیر افضل مروت کی اس وہ تقریر کے اوپر داد بنتی ہے. بالکل, ہمیں ان کو جہاں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, انہوں نے کہا آپ بلائیں, آپ نے تو فیض کو ٹانگ دیا, باجوہ کو بلائیں جو چیف تھا, آپ سارا جو ہے وہ ایک بندے پہ ڈال رہے ہیں. اچھا وہ آرٹیکل 5 کا بھی ذکر کیا, آرٹیکل 5 کا ذکر کیا جی. اچھا بڑی انہوں نے, آپ اس پہ بات کریں گے؟ اچھا میں اس پہ بات کرتا ہوں. آرٹیکل 5 کو انہوں نے حوالہ دیا. آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6 یہ دونوں ایک ساتھ ہیں کہ ایک آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ ریاست کے ساتھ وفاداری اس کے اوپر لازم ہے اور آئین کے اوپر وہ بالکل چلے گا. اور آرٹیکل 6 پر یہ کہتا ہے کہ جی جو ریاست کے ساتھ وفادار نہیں ہوگا اور آئین توڑے گا, آئین توڑنے میں سہولت کار بنے گا, اس کے خلاف سنگین غداری کے جرم ہے. انہوں نے کہا کہ جی آرٹیکل 5 جو ہے وہ آپ نہیں پڑھتے, اور آرٹیکل 5 کے مطابق وہاں کے جو بلوچ لوگ ہیں وہ آئین کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو نہیں مانتے, ریاست کو نہیں مانتے, ریاست کی ریٹ کو نہیں مانتے, اور بیسیکلی وہ آئین 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 بار بار کر رہے ہیں. کیا سرفراز بگٹی صاحب خود آئین کو مانتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں وہ خود آئین کو مانتے ہیں؟ اعلان ان کے جو ٹاؤٹ ہیں انہوں نے ٹی وی پہ آ کر کہا کہ جی آئین کے مطابق نہیں ہو گئے فیصلے. پچھلے دور میں حکومت آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے تھے, انہوں نے کہا نہیں کرواتے, آپ نے جو مرضی کر لیں ہم نہیں کریں گے, اور نہیں ہوئے الیکشن. اس کے اندر فائنانس بھی انوالو تھا, اس کے اندر وزارت دفاع نے لکھ کر دیا, چیف الیکشن کمشنر نے لکھ کر آئین کے اوپر خلاف ورزی کی. انہوں نے کہا جی آئین کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ عدالتی فیصلوں کا احترام کرنا ہے. عدالت فیصلے دیتی تھی, یہ بندوں کو اٹھا کے پھینک دیتی تھی. عدالت فیصلے دیتی تھی, انہوں نے عدالتی فیصلوں کا کیا حال کیا. آپ وہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ دیکھ لیں, آپ الیکشن والا فیصلہ دیکھ لیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو انہوں نے پاؤں تلے, آئین کو پاؤں تلے دیکھیں. بالکل بلوچوں کے جو آئین کو نہیں مانتا وہ اس ملک کا غدار ہے. یہی تو ہمارا مسئلہ ہے. اگر وہ بلوچ نہیں مانتا وہ بھی غدار ہے, اور اگر کوئی سرفراز بگٹی یا اس کے علاوہ کوئی ان کا مالک کوئی نہیں مانے گا وہ بھی غدار کیسے نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ یہ آئین آرٹیکل 5 سنا رہے ہیں بلوچوں کو, کیا آرٹیکل 5 ہے اور آئین ہے اور یہ ہے. آپ نے ان لوگوں کے وسائل کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, تو وہ بھی تو آئین میں لکھا ہوا ہے نا کہ ان کو ان کے وسائل ملیں گے. ان کے جو وسائل ہیں, ان کے جو رائلٹی شیئرنگ ہے وہ بھی تو ان کو ملنی ہے, وہ وسائل سے محروم ہے, وہ بھی تو آئین میں لکھا ہوا ہے. اس میں بھی آئین میں یہ ہے کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہے وہ اس کا تحفظ کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے. وہ بھی آپ کے آئین اور قانون کا اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص ریاست کے قانون کو توڑتا ہے تو اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کریں. آپ اس کو مسنگ پرسن کر دیتے ہیں, اور پھر مسنگ پرسن کا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے دفاع بھی کر رہے ہوتے ہیں. آج پورا انہوں نے دفاع کیا مسنگ پرسن کا. تو ایک طرف آپ آئین کی بات کر رہے ہیں, جب آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, جب آپ نے انٹرنیشنلی یہ دکھانا ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو قانون کے مطابق چل رہے ہیں اور یہ لوگ آئین کے خلاف ہیں, تو پھر آپ کو آئین یاد آ جاتا ہے. اور جب آپ نے ظلم اور جبر اور ڈنڈا چلانا ہوتا ہے اس وقت آپ آئین بھول جاتے ہیں. آئین کہتے ہیں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. اگر کوئی دہشت گرد ہے اس کو ٹانگیں بھائی, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. آپ بجائے اس کے اس کو مسنگ کریں اور بعد میں وہ اٹھا کے اس کو اپنے طریقے سے استعمال کریں. بہت سارے مسنگ پرسنز کئی پروجیکٹس میں استعمال بھی ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ آئین کی بات اگر آپ کرتے ہیں نا تو آئین میں ہر چیز موجود ہے, اس آئین پہ عمل درآمد. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آئین کے کچھ آرٹیکلز بہت مقدس ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ کمی کمین ہے, اور جو ضرورت آتی ہے ان کو مقدس اٹھا کے وہ سر پہ آنکھوں پہ بٹھا لیتے ہیں, اور جب ضرورت نہیں ہوتی تو وہ آن جو ہے نا وہ پاؤں کی جوتی پہ نوک پہ جاتا ہے. اور یہ اس طرح کی بہرحال رضوان صاحب یہ ساری جو چیزیں ہیں, اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنانا اور یہ ساری معاملات کرنا, اب لوگ باشعور ہو چکے ہیں, کوئی کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتا. آپ 5 سال کے بچے کو بھی بیوقوف نہیں بنا سکتے. سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر انسان کو اس کے حقوق کا بھی پتہ ہے, ہر انسان کو اپنے فرائض کا بھی پتہ ہے, ہر انسان کو پتہ ہے یہ کیمروں کے سامنے جھوٹ بول لینے سے اور اپنے ٹی وی چینلز مینیج کر لینے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں گے. اس طرح نہیں ہوگا. اگر آپ نے پوری فورسز کے ساتھ قوم کو جو خلا ہے اس خلا کو دور کرنا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے, اس کی صرف اور صرف ایک ہی اس کا حل ہے کہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہیں اور اپنے آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کریں.
اخلاق بھی دور ہو جائے گا، نہ یہ انٹیلیجنس فیلیئرز ہوں گے، نہ سیکیورٹی مسائل ہوں گے، نہ ہی جو ہے وہ آپ اپنے بارڈرز کو سنبھالیں. پوری دنیا میں بارڈرز کے اوپر فوج کھڑی ہے، سنبھال رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. سری لنکا جیسا ملک جو ہے وہ دہشت گردی سے پاک ہو گیا، صاف ہو گیا. آپ نے وہاں پہ سارا کچھ آپریشنز بھی کیے، لیکن پاکستان جو اتنا بڑا ملک ہے اور اتنی بڑی فوج ہے، اس کے باوجود دہشت گردی سے ہماری جان ہی نہیں چھوٹ رہی. اچھا اس میں دیکھیں اس میں تو بہت ساری فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں نا، کہ نیت کی بھی بات ہوتی ہے، اس میں بہت سارے انٹرسٹ کی بھی بات ہوتی ہے، وسائل ظاہر ہے اس میں بہت سارے قدرتی وسائل کے حوالے سے بھی جی جی وہیں جی پہ انسرجنسی ہوتی ہے جہاں پہ قدرتی، یہ دنیا بھر میں پوری ہوتا دنیا ہے. میں اسی طرح ہی ہے. مطلب امریکہ کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کہیں قدرتی وسائل ہوں وہ وہاں پہ افریقہ میں اور سارا. تو یہ ایک چونکہ ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے، ہم اس کے اوپر تو ہم نہیں بات کریں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے سوال کہ آپ دہشت گردی کو ختم نہیں کرنا چاہتے یا آپ ملک دشمن ہیں. اس پہ اگر ہم نہیں بات کریں، سوال یہ ہے کہ جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے نا وہ طریقہ کارگر نہیں ہے. دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی بندوق کے ذریعے امن نہیں آ سکا ہے. تو اس میں جو اپیزمنٹ کی پالیسی جس کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اس کے ریزلٹس دیکھ لیں، اور آپ کی جو ہر چیز کو ڈنڈے اور بندوق کے ذریعے ٹھیک کرنے کی پالیسی ہے اس کے نتائج دیکھ لیں تو آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. دوسرا آپ نے کہا کہ جی آپ جس طرح سینسرشپ کر کے اور چھوٹے بچوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، آپ زبیر صاحب اپنے بچے کو یا کسی چھوٹے بچے کو نا آپ اگر یوٹیوب سے روکنا چاہیں یا وہ چیز نہ دیکھے، آپ انٹرنیٹ بند کر کے یعنی سینسرشپ اپنی طرف سے لگا دیں نا، انٹرنیٹ بند کر دیں اوپر، تو اس کو پتہ ہوگا کہ یہ انٹرنیٹ آپ نے بند کر دیا. یا تو اگر بول نہیں سکے گا تو رولا کرے گا، اور اگر سمجھے گا تو جا کے وہاں سے انٹرنیٹ بند کر کے تو یوٹیوب تک ایکسیس کرے گا. یہ چھوٹے سے بچے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ تو بڑوں کو بیوقوف تو کوئی نہیں بنا سکتا. تو سینسرشپ سے مسائل حل نہیں ہوں گے، لوگوں کو انفارمیشن پہنچنے دیں. انفارمیشن اگر آ جاتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال ہوتے ہیں ان سوالوں کے جوابات آنے دیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جوابات اس لیے نہیں آتے کہ اس میں پھر جواب آپ کے پاس ہوتا نہیں ہے. ابھی تک ہمیں اجازت دیجیے جی، آج کے لیے یہی تھا کانٹینٹ. اجازت دیں، اللہ حافظ.